بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. معزز علماء کرام، دانشوران اعظام، انجمن اسلامیہ جمہوریہ کے تمام حلقوں کے عہدیداران، انجمن اسلامیہ جمہوریہ سے محبت رکھنے والے نوجوانان کرام، سامعین ذی وقار، انجمن اسلامیہ جمہوریہ کا تاریخ 7 مجلد ماضی حال اور مستقبل کے رسم اجرا کے موقع پر سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں اور ہزار بار شکر گزار ہوں اس خدائے وحدہ لا شریک لہ کا، جس نے ہمیں انسانوں میں پیدا فرما کر خاتم النبیین، شہنشاہ دو عالم، تاجدار مکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونا نصیب فرمایا۔ اس پر مزید احسان یہ ہے کہ ہمیں اس بار امانت کو اٹھانے کے لیے صلاحیتوں سے نوازا۔ اس امانت کو اٹھانا آسمان، زمین اور پہاڑ کی دسترس سے باہر تھا۔ پھر درود پاک کا نذرانہ پیش ہے اس افضل الانبیاء کے بارگاہ عالی میں، جس نے خدائی امانت کو دنیا کے چپے چپے میں پھیلا کر اپنے فرض منصبی کو کما حق ادا کر دیا۔ اس نبی امین رحمت للعالمین شفیع المذنبین کے لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ حضرات گرامی، اس حسین موقع پر میں ان تمام کرم فرما محسنین، معاونین اور محبین کا بہت شکر گزار ہوں جن کی انفق محنتوں سے آج کا یہ پروگرام بہت پذیر ہو سکا۔ نیز تو تمام حضرات شکریہ کے مستحق ہیں جن کی محنتوں اور قربانیوں سے یہ انجمن کا آج بھی زندہ و تابندہ ہے اور روشن مستقبل کی طرح رواں۔ اور حضرات بھی قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے اس انجمن کو کسی بھی اعتبار سے جامع دل میں سکن قدم میں تعاون کیا ہے اور کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کو بہترین صلاح عطا فرمائے۔ آمین۔ ان کے ساتھ ہی جن کی عطا گہرائیوں سے ہم استقبال کرتے ہیں، آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں، آپ کا خیر مقبول کرتے ہیں کہ میری حدیث کی دعوت دی اور انہوں نے اپنی تمام مصروفیت کو بالاحاطہ کرتے ہوئے اس اجلاس میں شرکت کو ترجیح دی اور اس طرح انہوں نے اس انجمن سے اپنے والہانہ تعلق کا ثبوت پیش کیا۔ سامعین ذی وقار، اس انجمن کا قیام آج سے 100 سال پہلے 1920 میں عمل میں آیا۔ اس انجمن کا 4 سالانہ اجلاس کی اپنے قیام کے بعد سے ہوتا رہا، بیچ میں کبھی کبھی وقفہ بھی رہا۔ اب تک الحمدللہ 79واں سال اجلاس عام ہو چکا ہے، جس پر میرا دعا بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہوا چاہتا ہے۔ اس طویل عرصے میں اس انجمن نے عوامی فلاح و بہبود کے لیے کون سا کام انجام دیے، قوم و ملت کے لیے کیا خدمات انجام دی، اس انجمن کے اغراض و مقاصد کیا ہے، ان اغراض و مقاصد میں کہاں تک کامیابی ملی، اس انجمن کا قیام کن حالات میں عمل میں آیا اور اس کا پس منظر کیا ہے، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ تفصیلی روشنی ڈالیں۔ میں اس انجمن کا ادنا سا خادم ہوں، میں اس انجمن کا صرف تحریر ہی سے نہیں جانتا بلکہ اس انجمن سے 100 سال کے اندر کیا کارہائے نمایاں انجام دی ہے، ایک کوشش سے واقف ہوں اور واقفیت کی اہم وجہ یہ بھی ہے کہ انجمن کی صدارت کی ذمہ داری پچھلے 5 سالوں سے میرے ناتواں کندھوں پر ہے۔ انجمن سے ابتدا ہی سے میری وابستگی رہی ہے، کئی بار اور نائب صدر اعلیٰ کی حیثیت سے میں نے کام کیا ہے، ذمہ داری نائب صدر اعلیٰ کی حیثیت سے میں نے کام کیا ہے، اس لیے میں حیران وصل کرتا ہوں کہ اس انجمن کے کن خدمات کا تذکرہ کروں، اس کے کارناموں کا کن کوششوں کا تذکرہ کروں۔ سماجی اصلاح کے تعلق سے
اس کی خدمات کا تذکرہ کروں یا تعلیمی میدان کے لیے وقت کا تذکرہ کروں یا دینی بیداری اور اسلامی روح مسلمانوں میں پیدا کرنے کے بارے میں اس کے کارناموں کا تذکرہ کروں یا اس کی رفاہی خدمات کا تذکرہ کروں، برادری کے اتحاد کی لڑی میں پیروئے رکھی اور مشکلات اور مسائل کے کارناموں کا تذکرہ کروں یا اس کی رفاہی خدمات کا اور برادری کو اتحاد کی لڑی میں پیروئے رکھنا اور مشکلات اور مسائل سے بچائے رکھنے کے تعلق سے ان کی کارکردگی کا تذکرہ کروں یا اس برادری کو سیاسی، سماجی، اقتصادی اعتبار سے مضبوط کرنے کا جو کام کیا ہے اس کا ذکر کروں، واہیات و خرافات سے بچا کر برادری کو پہاڑ کی چٹان بنانے کا جو کام کیا ہے اس کی تفصیلات بیان کروں یا آپس میں پیار و محبت کی فضا قائم کرنے کا جو کردار ادا کیا ہے اس کا تذکرہ کروں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس انجمن کے خدمات اتنے وسیع اور ہماگیر ہے کہ ان کو بیان کرنے کے لیے مختصر وقت ناکافی محسوس کرتا ہوں۔ بطور شاید تبھی لوگوں کو درکار ہے اس کے پڑھنے کو ہماری داستان اور آپ سے مختصر ہی نہیں۔ اسی وجہ سے آج میں ان بانیان انجمن کو 100 بار سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنی وراثت ایمانی سے ایسا پلیٹ فارم قائم کیا اور ہمیں ایسا ورثہ دے کر کے گئے جو ہماری دینی، معنوی کامیابی اور کامیابی کی کم ہے۔ ایسے آباء و اجداد پر ہمیں فخر ہی نہیں بلکہ ہزار بار فخر ہے۔ اولئک آبائی ودینی بمثلہ اذا جمعتنا یا جریر المجاعت۔ انجمن اسلامیہ جمہوریہ کے قیام کا پس منظر اور مختصر تاریخ۔ ہندوستان میں اسلام کے احساس کا آغاز صحابہ کرام کی مقدس جماعت سے ہوا۔ کچھ صحابہ کرام کی آمد ہندوستان میں تجارت کی غرض سے ہوئی۔ انہوں نے یہاں کے رہنے والوں کے سامنے اسلامی اخلاقیات و اعلیٰ حسن کردار کا مظاہرہ کیا۔ اس سے متاثر ہو کر لوگ درجوز من کا بغور اسلام ہو گئے۔ پھر صوفیاء کرام اولیاء اللہ کی آمد ہوتی رہی اور اس سے حسن اخلاق اور کرامات کو دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ ہندو راجاؤں کی حکومت کے بعد مسلمانوں نے اس ملک میں تقریباً 800 سال تک حکمرانی کی، لیکن آخرکار مسلم حکمرانوں کرنسی اور رعایا کی ضروریات سے نفرت کی بنا پر وہ وقت بھی آیا کہ حکومت ان کے ہاتھوں سے نکل گئی اور انگریزوں کے یہاں حکومت قابض ہو گئی۔ انگریزوں نے ہندوستان پر قبضے کے بعد یہاں کے باشندوں پر بلا تقریر مذہب مظالم اٹھانے کا آغاز کر دیا۔ دوسری طرف انہوں نے تمام مذاہب کے لوگوں کو دین مسیحیت پر داخل کرنے کے لیے کئی طرح کے حربے کا آغاز کر دیا، حربے اپنانا شروع کر دیے، لیکن علماء ربانیین کی جماعت نے انگریزوں کی سازش کو برباد پھانک دیا اور انہوں نے انگریز کو ملک سے بے دخل کرنے کے لیے جہاد کا فتویٰ کیا، بلکہ بدن سے نفیر میدان کارزار میں کود پڑے۔ پھر کیا تھا، انگریز حکومت نے چن کر علماء ربانیین پر مظالم اٹھانے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا، تاریخ پانی کی سزا دی گئی، گھر میں نظر بند کیا گیا، ہزاروں کو تحریر کیا گیا، ہاتھوں کے پھانسی کے پھندوں پر لٹکایا گیا۔ تاریخی ریکارڈ کے مطابق چاندنی چوک سے پشاور تک کوئی ایسا درخت نہیں جس پر ان پاک باز اور جاباز شہداء کی لاشیں نہ لٹکائی گئی۔ بالاکوٹ کی پہاڑی اور شاملی کا میدان وطن آج بھی مجاہدین کی جانبازی پر گواہ ہے۔ ان حالات کی وجہ سے مسلمان چوطرفہ مسائل پر گر گئے اور طرح طرح کی مشکلات سے دوچار ہو گئے۔ یہی وہ حالات تھے جن کے پیش نظر علماء کرام نے کئی طرح کی تنظیمیں قائم کی۔ کچھ تنظیمیں جہاد کے غرض سے قائم کی گئی تاکہ انگریزوں کو ملک سے بے دخل کیا جائے۔ کچھ تنظیمیں سنت و شریعت کے احکام و احکام کے اسلام کے نفاذ اور اصلاحی مقاصد کے تحت بنائی گئی، جیسے جمعیت علماء ہند، امارت شریعہ وغیرہ۔ اس سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ انہی دنوں اداروں کے قیام سے پہلے تحریک آزادی کے مستحکم کرنے اور منظم ڈھنگ سے انگریزوں کو مقابلہ کرنے کے لیے یہ فیصلہ لیا گیا کہ تمام ہندوستانیوں کو ایک پلیٹ فارم پر لایا جائے اور پھر اتفاق یہ طے پایا کہ ایک امیر کا انتخاب کیا جائے جس کی قیادت پورا ملک تسلیم کرے اور کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو۔ چنانچہ ہم اہم عہدے کے لیے
علماء و عوام کی نظر حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی پر مرکوز ہوئی، لیکن حضرت شیخ الہند نے اپنی دیرینہ سالی اور ذوق و نفاست کی بنیاد پر معذرت فرما لی، اور انہوں نے اس ذمہ داری کے لیے حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کی طرف اشارہ کیا، اور شیخ الہند کی موجودگی میں مولانا ابوالکلام آزاد کی شخصیت پر اتفاق ہی ہو گیا۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد حضرت مولانا آزاد پر ایک شخص بھیجا تنقید کی وجہ سے وہ بزرگ برداشتہ ہو گئے، اور بالآخر مولانا آزاد نے اس سے سلوک اختیار کر لی۔ انہی دنوں کی بات ہے جب گئے جہاد عروج پر تھا، جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑک رہے تھے، انگریزوں کے جہاد کے شعلوں کے سرد کرنے کے لیے یہ تدبیریں اپنائی کہ ان پیشواؤں کو نظر بند کیا جائے۔ چنانچہ مولانا ابوالکلام آزاد کو رانچی میں 1917 میں نظر بند کر دیا گیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے رانچی کی اپنی نظر بندی کے دوران یہاں کے لوگوں کے لیے دو اہم کارنامے انجام دیے۔ ایک مدرسہ اسلامیہ رانچی کا قیام، جس کا مقصد آخان ملت کی دینی تعلیم و تربیت کا راستہ کرنا تھا، تو دوسری جانب انجمن اسلامیہ کا قیام، جس کا مقصد عوامی فلاح و بہبود کے ساتھ اصلاحی معاشرہ و آئینی مسائل کا حل تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا قائم کردہ یہی انجمن اسلامیہ بنیاد دو نمونے بنی۔ اس انجمن اسلامیہ کا موضوع، اس انجمن کے اصول و ضوابط کے ساتھ اس انجمن اسلامیہ کی داغ 1919 میں ڈالی گئی، اور 1920 میں اس کا باضابطہ آغاز ہوا، جس کے نام میں آگے چل کر جمہوریہ شامل کیا گیا۔ اس طرح اس کا نام انجمن اسلامیہ جمہوریہ۔ اس انجمن کے قیام کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ انگریزوں نے اس علاقے میں سنتھال پرگنہ، چھوٹا ناگپور سنتھال پرگنہ عیسائیت کی دعوت دینے کے لیے عیسائی مشنریہ قائم کی تھی، جس کی وجہ سے کچھ مسلمان بھی متاثر ہو رہے تھے۔ لہٰذا ان مضر اثرات سے مسلمانوں کے دین ایمان کا تحفظ کیا جائے۔ ابتدا میں بلا تفریق تمام مسلمانوں کی فلاح بہبود اس انجمن کے مقاصد میں تھی، مگر پھر اکابرین نے فیصلہ کیا پھر وقت اپنی برادری شیخ برادری پر توجہ مرکوز کی جائے، جو 3 برادری کے نام سے مشہور اور 8 گاؤں پر آباد ہے۔ یہ تھا انجمن کے قیام کا پس منظر۔ الحمدللہ یہ انجمن اپنے قیام کے وقت سے آج تک سرگرم عمل ہے۔ اس انجمن کے قیام کے کچھ سالوں کے بعد حضرت مولانا عبدالحادی صاحب امارت شریعہ دعوت و تبلیغ کی طرف سے اس علاقے میں تشریف لائے، اور انہوں نے اس انجمن کے طریقہ کار کو دیکھا تو اس کی بہت تقسیم تھی، اور امارت شریعہ سے رابطے میں رہنے کی بلکہ امارت شریعہ سے اس کا الحاق کرانے کی گزارش بھی تھی۔ انجمن بانیان انجمن اور محسنین قوم مل گرامی اقدس اس انجمن کے بانیوں میں کئی حضرات شامل ہیں۔ جناب حضرت مولانا ماسٹر محی الدین صاحب کھٹنئی، جناب حبیب عالم صاحب دہلی، مولانا جلال الدین صاحب دہلی، الحاج مصطفیٰ صاحب مرحوم دہلی، شیخ درگزہ کھٹنئی، مولانا ریاست شکرامہ وغیرہ کا نام بطور خاص قابل ذکر ہے۔ بانیان انجمن کے سیکرٹری لائے جو حضرات ہیں، ان کی بڑی قربانی اس انجمن کو پروان چڑھانے میں رہی۔ اس فہرست میں مولانا علاء الدین، مولانا عبد الرحمن، حاجی ظہور الحسن، مولانا عبد الفضل، حافظ اصغر علی، الحاج سلیمان صاحب، نور نبی پہلوان صاحب، الحاج شرف الدین صاحب، ڈاکٹر فاروق صاحب، محب اللہ گروجی، الحاج امام الدین صاحب، مولوی نصیر صاحب، ماسٹر شمس الدوحہ صاحب، حاجی امجد علی صاحب، الحاج عمر یونانی صاحب، الحاج عمر یونانی صاحب، حاجی سخاوت اور ماسٹر عبد اللطیف صاحب شکرامہ، حافظ عبد الرزاق صاحب، حاجی بشیر صاحب، حاجی منیر الدین صاحب، شیخ حنیف، شیخ حدیث، ماسٹر جدید صاحب، محبوب عالم ایڈوکیٹ، مولوی حبیب احمد، مولوی اسحاق، حاجی عبد اللطیف و حاجی عبد اللطیف صاحب، مولانا حمید الدین صاحب، ماسٹر بشیر صاحب، ماسٹر سکین اور ماسٹر مسلم صاحب، اور شیخ الفت اور شرافت صاحب کا اس میں گرامی شامل ہے۔ یہاں پر تمام ناموں کا احاطہ مقصود نہیں بلکہ نمونے کے طور پر
حضرات چند حضرات کا تذکرہ ہے. بہرحال خدا جلال کا تمام حضرات کو ان کی خدمات کا سایہ نشاط صدر جلیل عطا فرمائے. انجمن اسلامیہ جمہوریہ کے مقاصد بانیان انجمن کے پیش نظر اس انجمن کے کئی مقاصد ہیں. ان کو مختصر لفظوں میں کہا جائے تو اس برادری کی تعلیمی، دینی، سیاسی، سماجی اور معاشی ترقی کے ساتھ خلاف شرع امور اور تمام سماجی برائیوں سے تحفظ، نیز آئینی مسائل کا حل. اس وجہ سے شرعی پنچایت اس انجمن کا لازمی حصہ ہے. چنانچہ شروع ہی سے انجمن کے ذمہ داروں نے زور دیا کہ اس برادری میں تعلیم کا فروغ کس طرح ہو، دینی بیداری، سنت و شریعت کے واقعیت کیسے ہو، سیاسی اعتبار سے مضبوط کیسے حاصل ہو، سماج میں ہمارا مقام کیسے بلند ہو اور معاشی اعتبار سے کیسے ترقی حاصل کی جائے. خلاف شرع اور سماجی برائیوں سے مثلاً بے حیائی، بے پردگی، زناکاری، شراب نوشی، جوا بازی، مقدمہ بازی، نیز آپسی لڑائی جھگڑا اور ناجائز تعلقات سے ہمارے سماج کیسے پاک ہو، نیز ایسے جھگڑے اور آئینی مسائل کے حل سنت و شریعت کی روشنی میں کیسے ہو. اس کے لیے انجمن نے صرف بات و نصیحت پر اکتفا نہیں کیا بلکہ وقتاً فوقتاً لاہ عمل طے کر کے اس پر عمل کرایا، جس کے نتیجے میں بڑی حد تک کامیابی ملے اور اس کے اچھے ثمرات برآمد. حضرات گرامی، انجمن اسلامیہ جمہوریہ کی خصوصیات اس کو خاص طور سے سماعت کرنا. انجمن اسلامیہ جمہوریہ کی کو کئی خصوصیات، لیکن میں یہاں سے 3 خصوصیات کا تذکرہ کرتا ہوں. انجمن اسلامیہ جمہوریہ کی خصوصیت جو اس تنظیم کی دوسری تنظیموں سے ممتاز کرتی ہے اس کے شرعی پنچایت کے نظام. بلا شبہ عمارت شریعہ کے تحت کی شرعی پنچایت ہے جس کو دارالقضا کہتے ہیں، مگر اس پنچایت میں سے ان لوگوں کا فیصلہ ہوتا ہے جو اپنا مقدمہ اپنی رضامندی سے وہاں لے کر کے جائے. لیکن جو لوگ دارالقضا میں اپنا مقدمہ نہ لے جانا چاہتے اس پر کسی طرح کا کوئی دباؤ نہیں ہوتا، لیکن انجمن اسلامیہ جمہوریہ ان لوگوں کے مقدمات کا فیصلہ کرتی ہے جو انجمن سے فیصلہ نہ کرنا چاہتے. بلکہ ایسے بہت سے مقدمات ہیں کہ بعض لوگ خلاف شرع امور کا انتخاب کرتے ہوئے فرار ہو، تو انجمن کے لوگوں نے اس کو ڈھونڈ کر نکالا اور شریعت کے مطابق فیصلہ کیا. بہت سے لوگ تو وہ ہیں جو آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے رہتے اور مقدمہ کسی کے پاس نہیں لے جانا چاہتے. اس کا فیصلہ کیا انجمن پھر جب کرتی ہے. گویا یہ کہیے کہ اس انجمن کو ایک طرح کی قوت نافذہ حاصل ہے جو دوسری تنظیموں کے پاس نہیں ہے، اور وہ قوت نافذہ سماجی دباؤ کی شکل میں ہے. وہی طور پر اگر انجمن کے فیصلے کو نہ مانے تو اس کو برادری سے خارج کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے مسائل و مشکلات سے دوچار ہو کر انجمن کے فیصلے کو ماننے پر مجبور ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انجمن کی یہ بہت بڑی خوبی اور اس کی انفرادیت عطا کرتی ہے. اسی کا ثمرہ ہے کہ آج یہ برادری بہت سے انتخابات سے محفوظ ہے جو دوسری برادریوں میں عام ہے. یہ بھی امتیاز ہے کہ اس برادری کے کسی فرد کا کوئی مقدمہ سرکاری عدالت میں نہیں ہے، بلکہ بعض طریق ہیں جو سرکاری کورٹ میں اپنا مقدمہ لے کر کے گئے اور ان کو پھر آخر مجبور ہو کر کورٹ سے اپنا مقدمہ واپس لینا پڑا اور ان کو انجمن کے فیصلے کی طرف آنا پڑا. الحمدللہ علی ذالک. انجمن اسلامیہ جمہوریہ کی دوسری خصوصیت بیت المال اس کی آمد کے ذریعے عوامی چندہ اور جرمانے کی رقم بیت المال کے ذریعے یتیموں، بیواؤں، بیماروں اور دیگر حاجت مندوں کی مدد کی جاتی ہے. فی الوقت بیت المال میں آمدات کی کمی کی وجہ سے انجمن صرف 4 یا 5 ہزار روپئے سے ہی مدد کر پاتی ہے. حالانکہ اس برادری میں بہت سے صاحب استحقاق لوگ ہیں، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ وہ انجمن کے بیت المال کو اہمیت نہیں دے کر وہ دیگر اداروں اور تنظیموں کو زکوٰۃ، صدقات، عطیات کے شکل میں کثیر رقم دیتے ہیں. اگر وہ اس بیت المال کی اہمیت کو سمجھ کر اس میں مزید رقم زکوٰۃ، صدقات، عطیات کے شکل میں جمع کریں تو انجمن ضرورت مندوں کے مدد کثیر رقم کے ذریعے
ذریعے سے کرنے کے اہل ہو جائے گی۔ میں ان تمام حضرات سے بطور خاص اور انجمن کے ذمہ داروں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں کوئی تجویز پاس کریں تاکہ ہمارا بیت المال مضبوط ہو اور وسیع پیمانے پر سماجی اور رفاہی کام کر سکے۔ اس انجمن کی ایک اور خصوصیت ہے جس کو میں اللہ تعالیٰ کے انعام اور خاص طرف سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ انجمن اپنے بیان سے اب تک رواں ہے، الحمدللہ 160% سرگرم عمل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بانیان انجمن کے اخلاق اور ان کی دعائیں نیک شبی کا نتیجہ ہے۔ ورنہ تو انجمنیں اسی علاقے میں اس زمانے میں پوری شان پوری شوکت کے ساتھ قائم ہوئی اور ماضی میں اس نے کارہائے نمایاں انجام دیے، آج وہ اس کا ایک قارینہ بن چکی ہے۔ ان میں سے اصلاح المسلمین نامی تنظیم جس کے خلص جواد کے شیخ صدیقی برادری اسلاف نے 1968 میں قائم کیا تھا۔ اس تنظیم کے ذریعے کئی تعلیمی انقلاب حیات میں آیا، مگر اس وقت حال یہ ہے یہ بہت سے لوگ اس کا نام تک بھی نہیں جانتے۔ اس طرح کے انصاری برادری کی ایک تنظیم جمیعت الانصار کے نام سے تھی، جو 52 اور 56 گاؤں پر مشتمل تھی۔ اس طور پر گنگا کی اس بار 52 اور گنگا کے اس بار 56 گاؤں کو محیط تھی۔ اس زمانے میں اس نے بھی قابل قدر خدمات انجام دی، مگر پھر آپسی اختلافات کے شکار ہو کر بکھر گئی۔ یہ دونوں تنظیمیں اس انجمن کے ہم عزم اور خود کو جواب کی میری دلی تمنا ہے کہ کاش ان دونوں تنظیموں میں ان دونوں تنظیموں میں پھر سے کوئی روح اٹھنے والا ہو، یہ دونوں تنظیمیں دوبارہ زندہ ہو کر سرگرمی کے ساتھ ماضی کی طرح قوم و ملت کے لیے خدمات انجام دیں۔ اختصار کے ساتھ میں اپنے خطبہ استقبالیہ کو پڑھ رہا ہوں، بہت سے کاٹا ہے۔ مدرسہ شمسیہ گڑگاؤں اور مدرسہ حسینیہ تحفیظ القرآن کی حاضرین گرامی پر اس سالہ اجلاس کے اس تقریب کے رسم ہجرہ کے موقع پر انجمن اسلامیہ جمہوریہ اس علاقے کے دو اہم تعلیمی اداروں کی خدمات پر اور ان کے بانیان کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے، اور ان کو پروان چڑھانے میں جن حضرات کا اہم کردار رہا ہے ان کے لیے دعا کرتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بہترین صلاح عطا فرمائے۔ اور ان میں سے ایک مدرسہ شمسیہ گڑگاواں ہے اور دوسرا مدرسہ حسینیہ تحفیظ القرآن کی ہے۔ ان دونوں ہی اداروں کے علاقے سے علم، قرآن، سنت کی روشنی پھیلانے اور علاقے سے جہالت و ضلالت، رسومات و بدعات اور واہیات و خرافات کا استحسان کرنے میں قریبی ہو رہا ہے۔ آخر میں درد گزارش ہے کہ برادری کے غیور نوجوان آخر میں آپ تمام کتاب کا دستبستہ اور بڑی مندی کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ یہ انجمن اسلامیہ جمہوریہ ہمارے اکابرین اسلاف کا قیمتی سرمایہ اور ہمارے اکابرین اسلاف کی امانت ہے جو ہمیں برسے میں ملی ہے۔ یہ ایک نعمت بے بہا اور گنج گرم آیا ہے، لہٰذا اس کی قدر کرو، اس کی حفاظت کرو، ان کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھو۔ یہ انجمن ایک شان ہے، یہ انجمن ایک پہچان ہے، یہ انجمن ایک نشانی ہے، اور انجمن ہے کہ تمہاری وجود و بقا کہتے ہیں کہ انحصار اس انجمن کے وجود بقا پر ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں سے گزارش ہے ایک سیکنڈ لائن تیار کرو، اٹھو، آگے بڑھو اور چلتے رہو جس طرح ہمارے اکابرین نے چلنے کا پلٹ دیا ہے۔ اسی پر ہم نے اتفاق کرتا ہوں۔